بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے رب العالمین نے انسانی وجود پر دو ایسی عظیم نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقبولیت اور بڑی خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ جس خوش بخت کے جسم پر یہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب بندہ مانا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، پرکشش اور خوبصورت صورت میں تخلیق فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک خود اعلان کرتا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کی ذات میں ایک ایسی قدرتی عظمت اور وقار پوشیدہ ہے جو اللہ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمارا یہ جسم، یہ اعضاء، یہ نقش و نگار رب کی عظیم تخلیق کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ انسانی جسم میں ہونے والی تبدیلیاں بھی نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں پر جو خاص نشان ابھرتے ہیں وہ انسان کے اخلاق اور کردار کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے وہ دو علامات ہیں کہ اگر کسی انسان کے بدن پر ظاہر ہوں تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور بڑے خوش نصیب تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو مبارک نشانیوں کے گرد گھومتی ہے کہ جسم کے کن حصوں پر ان کا ظاہر ہونا اللہ کو پسند ہے، اور یہ نشان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ وہ عزت کے نشان ہیں جو صرف خاص منتخب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی ماتھے پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر تو کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کا رنگ، سمندر کی لہریں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے بدن پر موجود یہ خاص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو اپنے مخصوص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص مہربانی برسے گی۔ پس جو بھی اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا انعام ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی خصوصی نظر کرم اور رحمت سے نوازا ہے۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان موجود ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی عظمت کی علامتیں ہیں۔ تو ان دو اہم نشانیوں کو پوری طرح جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر انسان صرف اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے پالنے والے کی عطا کردہ ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی ناکافی ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کی دولت مل جائے مگر آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ کم ہی جاتی ہے۔ حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی نابینا سے پوچھے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے۔ بہرحال ہمارا پورا وجود خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس حالت کا نام ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر پیدا ہوتی ہے۔
بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، سکون اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے تمام اعضاء پر بھی طاری ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، اور وہ رب کے حضور جھک جانے اور سجدہ کرنے کی دلی اور ظاہری دونوں طرح کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی طرف سے احسان ہو اس کی تعریف و توصیف اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور تعریف کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو دور کی بات ان نعمتوں کو گننا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تاکید کی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ پس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ کی شکر گزاری پر قائم رہے اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ نعمتیں عطا کی ہیں مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجیں تاکہ بندے شکر گزار بنیں۔ یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے صفائی ستھرائی کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف چند نعمتوں کا ذکر ہے، در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور لگن میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور سہارے کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری ماننے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ میرے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کرنا کہ نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا
اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، یعنی اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے پرہیز، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور پوچھا، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، شکر نافرمانی اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم الزاہد نے فرمایا، شکر گناہوں سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو۔ اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو اسے سردی اور بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور کہہ کر اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے گناہ کی چیزیں نہ سنیں، نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات ہے یا گانے اور میوزک، نہ برے مناظر دیکھے، نہ اللہ کے حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کرے، نہ بری تحریر کرے، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھے، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کرے اور اسے سمجھے، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغامات سنے۔ اسی طرح اپنے آزاد وجود کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دے جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمت استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں
اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں، تو دینے والے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمت کا شکر، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ ناشکری مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرا عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ 2 نشان
جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدہ کی وجہ سے، اے لوگو میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، جن کے ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں اور ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کرے ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔